الله أن قرأ الفاتحة. بسم الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين والعاصين والكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آپ سے گزارش ہے کہ محترمہ صدیق فاطمہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو خدا متعال کے پاس ہے وہ باقی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم یقیناً ان افراد کو جو صبر کرتے ہیں ان کو ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ان کو اجر عطا کرتے ہیں. یہ ایک کلمہ ہے. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آواز سخن میں اہل شکاروں کا، خاص طور پر اس موقع کے لیے فراہم کیا. اور جب کہا تو میں سوچ بھی رہا تھا کہ کیا گفتگو کی جائے، اس لیے ماشاء اللہ شکاروں جو علم و ادب کا گہوارہ رہتا ہے اور پوری کائنات اس آغوش کے جو پروردہ تھے ان کے علم سے دسترس کر چکی ہے. عظیم شخصیتیں گزری ہیں اور ابھی بھی ان کا سلسلہ جاری ہے. اور اس میں بھی اگر بانی مجلس ڈاکٹر عباس علی ندوی صاحب جیسی شخصیت ہو تو ذمہ داری اور سب ہو جاتی ہے. لیکن کیا گفتگو کی جائے؟ تو اس آیت پر آنے کے بعد میری نظر کی چونکہ بہت اہم پیغام ہے اس مختصر سی آیت میں. اعلان ہوتا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے. اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے فنا ہونا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک جانا ہے، تو بہت سی مشکلات اس کے لیے حل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ جو خدا کے پاس ہے، جو خدا کا ہے اس کو باقی رہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جو خدا کا ہے اس کو باقی رہنا ہے؟ کیا اس سے جنت و جہنم مراد ہے؟ کیا صراط و سلسبیل مراد ہے؟ کیا کوثر و طوبہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں. پھر کیا مراد ہے؟ تو ہمیں تفاسیر اہل بیت علیہ السلام نے سہارا دیتی ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی، جو عمل بھی، بڑے سے بڑا کام اگر تم اپنے لیے انجام دیتے ہو، چاہے وہ جتنا عظیم ہو، اس کو ختم ہونا ہے. لیکن چھوٹے سے چھوٹا وہ کام جو خدا متعال کے لیے انجام دیا جائے اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے. اپنے لیے، دنیا کے لیے چاہے جتنا بڑا کام انجام دے اس کو ختم ہونا ہے. ایسا محترم، اور اس آیت میں اتنی عمومیت پائی جاتی ہے کہ انسان کے تمام کاموں کی طرف ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی تمہارا ہے، اور پھر جو خدا کے لیے تم انجام دیتے ہو. اس میں عبادت اس سے مراد نہیں ہے کہ تم جو عبادت کرتے ہو، اس لیے عبادت تو ہوتی ہی خدا کے لیے، بلکہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی کا عمل ہے، جو ہم اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو عمل تم اپنے لیے کرتے ہو اس کو ختم ہونا ہے. جس چیز کو تم اپنے لیے اختیار کرتے ہو، انتخاب کرتے ہو، اس کو ختم ہونا ہے. لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ چیز باقی رہے تو پھر اس کو تم خدا کے لیے انجام دو. جو کام خدا کے لیے انجام دو گے اس کو باقی رہتا ہے. تو انسان کتنے کام کرتا ہے زندگی میں؟ بے شمار کام انجام دیتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں بہت کام انجام دیتا ہے. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دے دوں کہ کس طرح سے ایک ہی کام ہے، وہی ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہی خدا کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وہی عمل اثر وہی ہے، لیکن اگر ہمارے لیے ہو تو وہ فنا ہونے والا ہے، لیکن وہی عمل اگر خدا کے لیے ہو تو باقی رہنے والا ہے. اس طریقے سے گرمی لگ رہی ہے، بہت آسانی سے اس سمجھا جا سکتا ہے. جب انسان کو خستگی ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے کہ پانی پر چہرے پر تھوڑا پانی مار دیا جائے، اس سے تھوڑا سا انسان جو ہے فریش ہو جائے گا. اب یہ پانی مارنے کے لیے، چہرے پر پانی ڈالنے کے لیے گیا 2 صورتیں ہیں. ایک مرتبہ تو یہ کہ یہ گیا کہ میں اپنے چہرے کو ٹھنڈا کروں، اس نے پانی ڈالا، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، جائز کام ہے، شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن ایک مرتبہ یہ جانتا ہے، لیکن جانتے ہوئے یہ قصد کرتا ہے کہ اگر پانی ہی استعمال کرنا ہے تو پھر وضو کی صورت میں کیوں نہ ہو، وضو کے لیے کیوں نہ ہو. اب جو اس نے یہ پانی ڈالا ہے، اپنے منہ کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، کام وہی ہے کہ اگر بغیر نیت کے کرتا تو اپنے لیے تھا جس کو ختم ہونا تھا. لیکن اب جب یہ وضو کی نیت سے کر رہا ہے تو اب یہ عمل خدا کے لیے ہو رہا ہے، اس کو ہمیشہ باقی رہنا. اسی طرح بہت سے کام ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ ہم جو اس طرح سے انجام دے سکتے ہیں. مثلاً ہمیں بیٹھنا ہے، ایک اختیاری عمل ہے، جائز عمل کہا جاتا ہے کہ اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں، ذہن میں آپ کے یہ ہو کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت تو آپ مجبور ہیں، چونکہ آپ کو میری طرف مڑ کر کے بیٹھنا ہے، مجھے آپ کی طرف مڑ کر کے بیٹھنا ہے. لیکن کہیں کہیں انسان مختار ہوتا ہے کہ وہ جدھر چاہے رک کر کے بیٹھے،
نہیں خرید سکتے ہو تو سال میں ایک تاریخ آتی ہے، کسی دوسرے امام کی ولادت کے موقع پر خریدے. نہیں صاحب ضرورت تو آج ہے، آج شادی میں جانا ہے، تو آپ اس طریقے سے نیت کرتے ہیں کہ عمل وہی ہے. اگر آپ جائیں گے اسی طرح خرید کے لا کر دے دیں گے تو آپ نے جائز کام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی ثواب بھی مل جائے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ خداوند متعال یہ میری امانت ہے، ان کی کفالت تو نے میرے سپرد کی ہے اور میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، تو اب یہ آپ کا جو ہدیہ دینا ہے، یہ لباس جو خریدنا ہے بیگم کے لیے یا بچوں کے لیے، یہ عبادت بن جائے گا. عزیزان محترم، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی تفریح کرے، کبھی ہنسی مذاق کرے. اگر ہنسی مذاق کرنا ایسے ہی معمولی ہے، یہ خدا نخواستہ جس کو ہمارے یہاں مذاق اڑانا کہا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ انسان وہاں گناہ کا مرتکب بھی ہو جائے گا. وہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اگر ایسے تفریح کر رہے ہیں تو اس میں کوئی خاص جائز کام ہے. لیکن اگر یہ سوچ کر کریں کہ یہ بندے خدا ہے، یہ محب اہل بیت ہے، اسے کسی طرح کی مشکل ہے، کسی طرح کا اضطراب ہے، چلو اس کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں اور کچھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے یہ خوش ہو جائے، تو اب یہ آپ کا ہنسی مذاق تفریح کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. عزیزو، انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنے کام ہوتے ہیں، انسان کی نہ جانے کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں. اگر مثالیں دی جائے تو اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے، لیکن مختصر طور پر عرض کروں، انسان اپنے لیے مکان بناتا ہے. مکان بنانا اس کی ضرورت ہے. اب انسان نے مکان بنایا، جائز عمل ہے. اگر جائز کمائی لگائی جا رہی ہے تو اپنی مرضی کا مکان بنا سکتا ہے. بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے یہاں کا معیار ہے، جو آپ کے یہاں کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب یہ دیکھ کر خدا سے شکایت کرے کہ خدایا اس نے اتنی عالیشان عمارت بنا دی، میرے پاس تو سب چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. بس اس کا خیال رکھا جائے. انسان اس کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر یہی خدا کے لیے کیا جائے تو عزیزو یہ مکان بنانا اس کے لیے عبادت ہو جائے گا، اور یہ مکان جب تک رہے گا اس کے لیے عبادت ہوتی رہے گی. عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام کے صحابی نے ایک مکان بنایا. مکان جب بن کر تیار ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اپنے اہل خانہ کو لے کر، اپنے اہل و عیال کو لے کر اس مکان میں منتقل ہو، وہ مولا کی خدمت میں آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، فرزند رسول یہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے صدقے میں ہوا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے صدقے میں ملتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میرے گھر والے مکان میں جائیں، آپ کے قدم مبارک میرے مکان میں پڑنے چاہیے. اللہ اکبر. امام نے دعائیں کی. امام نے کہا بہت اچھا، ہم انشاءاللہ فلاں وقت چلیں گے. وقت معین ہوا، اب امام پہنچتے ہیں. گھر میں جانے کے بعد اچھا جب انسان محنت کرتا ہے، جب مکان بناتا ہے تو ہر انسان اپنی حیثیت سے بالاتر بناتا ہے. اگر اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تو وقتی طور پر کسی سے قرض لے لیتا ہے، اس لیے کہ مکان بار بار تو نہیں بنتا نا. تو جب انسان نے پیسہ لگایا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی قدر بھی کرے، کوئی اس کی تعریف بھی کرے. تو وہ جب مکان امام کو دکھا رہا ہے، مولا یہ دیکھیے میں نے اتنے کمرے بنائے ہیں، مولا یہ میں نے ہال بنایا ہے، یہ فلاں چیز ہے. دیکھتے دیکھتے پہلی منزل تمام ہو گئی، دوسری منزل پر پہنچے. بالا خانے پر جانے کے بعد وہ کہتا ہے مولا یہ بالکونی جو میں نے بنائی ہے، یہاں پر تو یہ ونڈو لگائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم ہے. میرے مولا مسکراتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محب خوش ہو رہا ہے، اس کی خوشی میں میرے مولا بھی خوش ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جس طرح اہل بیت کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری جائز خوشی میں اہل بیت ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. مولا مسکرا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا یہ جو میں نے ونڈو لگائی ہے، یہ جو میں نے کھڑکی لگائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صبح صبح یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. بس کیسے یہ کہا، ایک مرتبہ میرے مولا رکے، کہا کہ یہی تم نے غلط کر دیا. کہا کیوں؟ کہا تم نے تو یہ کہا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. اگر تم یہ نہ کہہ کر بلکہ نیت میں یہ رکھتے کہ جب صبح نمودار ہوگی اور یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو مجھے وقت نماز کا اندازہ ہو جائے گا. امام نے کہا اگر تم یہ نیت کرتے کہ اذان کی آواز سے مجھے نماز کے وقت کا پتہ چلے گا تو ہوا رک نہیں جاتی. ہوا کو تو آنا ہی ہے، ہوا کو کون روک سکتا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہو جائے تو ہوا کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمتیں اور برکتیں بھی تمہارے یہاں نازل ہو جائیں. انسان کا، مومن کا کوئی بھی عمل بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے نہیں ہوتا. اس کی ہر چیز خدا کے لیے ہوا کرتی ہے. انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جائز زندگی ہے آپ کی. اسلام اور دوسرے مکاتب فکر میں یہی فرق ہے. دوسرے مکاتب فکر میں انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس میں ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص پیریڈ ہوتا ہے عبادت کے لیے.
مثلاً بہت سے مکاتب ہیں جس میں انسان جو ہے وہ ہفتہ ہفتہ مثلاً اتوار کو جاتا ہے، اپنے آپ کو اسٹیچو کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، اس کی عبادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد پورا ہفتہ یعنی 6 دن کہہ لیجیے آپ، یا اس 10 منٹ کو ہٹا کے 1 گھنٹے کو ہٹا کے 6 مہینے اور 30 گھنٹے اس کے اپنے ہیں، جو کچھ کرے وہ الگ، یہ عبادت کا وقت ہے. کتنے مکاتب ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے مندر میں جانے کے بعد بت کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیا اور پوجا کی، اس کے بعد چلے گئے، اور ساری زندگی ان کی اپنی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہمیں تمہاری زندگی سے کچھ وقت چاہیے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی ہمیں چاہیے. اگر تمہاری زندگی ہماری مرضی کے، ہماری مشیت کے مطابق گزر رہی ہے تو ہم تمہاری پوری زندگی کو عبادت قرار دیں گے. جو کرنا چاہتے ہو، اگر تم دکان پر بیٹھ رہے ہو اس لیے بیٹھ رہے ہو تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکو تو یہ دکان پر تمہارا بیٹھنا عبادت ہے. اگر تم اس لیے جو عمل بھی انجام دے رہے ہو اس میں معنوی پہلو ہونا چاہیے. ایک مثال اور دے دوں، انسان کھانا کھاتا ہے، ضرورت ہے انسان کی کھانا کھانا، عزیزان محترم، لیکن کھانا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے سال میں جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں کوئی ایک وقت کی، ایک کھانے کی مثال کوئی دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کون سا وقت جو ہے وہ آج بھی ہمارا عبادت ہے کھانا کھانا؟ کون سا وقت ہے؟ آپ بھی ہیلپ کیجئے. خطابت تو ہونے نہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے خطبہ کو سنتے ہیں، سلسلہ رہتا ہے یہاں پہ، تو میں تو اسی طرح کوئی گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. کسی کے ذہن میں کوئی ایسا وقت ہے کہ اب بھی ہم جب کھاتے ہیں تو وہ عبادت ہوتا ہے؟ صبح کا کھانا عبادت ہے؟ نہیں ہے. ہماری نیت یہ ہوتی ہے انسان جب صبح میں اٹھتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے. دوپہر کا کھانا، اب وہ جو صبح میں کھایا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تحلیل ہو گیا، اب جسم کو پھر ضرورت ہے، اب جو کھانا کھا رہا ہے تو وہ عبادت نہیں، بھوک مٹانے کے لیے. شام میں جو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی عبادت نہیں، اس لیے کہ بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے. چلیے دو ہمارے یہاں کھانے کے اوقات اور ہیں جو رمضان میں بڑھ جاتے ہیں. ایک ہے افطار. تو کیا افطار کو کہہ سکتے ہیں کہ عبادت ہے؟ افطار جب انسان کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کا قصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے، پورے دن بیچارہ کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس وقت پورے دن کا بھوکا ہوتا ہے اور اتنی بھوک شدید ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ دعا پڑھنا بھی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب ہم اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے چونکہ بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے. سحر، یہ بھی تو اضافہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کیا یہ عبادت ہے؟ ایک بار تو صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. سحر انسان کیوں کھاتا ہے؟ سحر کیوں کھاتا ہے؟ کیوں کھاتا ہے؟ کیوں کھاتا ہے؟ اتنا تو بتا دیجیے، میری مدد کیجیے، کیوں کھاتا ہے؟ احسن، جزاک اللہ. تاکہ میں کل کا روزہ رکھ سکوں اس لیے کھا رہا ہے. تو یہ بتائیے یہ عبادت ہے یا نہیں؟ سحری صرف اس لیے کھاتا ہے، مطلب اسے ضرورت نہیں ہے، افطار میں اس نے ماشاءاللہ خود کھایا ہے، لیکن سحری میں اس لیے کھا رہا ہے تاکہ میں کل کا روزہ رکھ سکوں. تو یہ سحری کھانا اس کے لیے عبادت ہے. تو اسی طریقے سے جیسے سحری کھانا عبادت ہے، اگر ہر وقت کے لیے اس کی یہی نیت ہو خدایا میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں قوت آئے اور میں تیری عبادت کر سکوں، میرے بدن میں جان آئے اور میں مظلوموں کی مدد کر سکوں، جب میرے بدن میں طاقت آئے گی تو میں اپنے بھائیوں کے کام آ سکتا ہوں. تو اگر نیت یہ ہوگی تو انسان کی زندگی میں یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے. عزیزو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کا بے مقصد ہو. صرف نیت کرنی ہے، عمل وہی ہے، اثر وہی ہے، لیکن صرف نیت. آپ دیکھ لیجیے کہ یہ اگر تمہارے لیے تھا تو فنا ہونے والا تھا، لیکن یہی اگر خدا کے لیے ہے تو اس کو باقی رہنا. نیت تمہیں خدا کی کرنی ہے. عزیزو ایک مثال دیتا ہوں میں کہ کوئی عمل مومن کا ایسا نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہو. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو شہید کیا گیا. آپ کے بابا جان شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو بھی شہید کیا گیا. امام سجاد علیہ السلام کے ایک فرزند ہے جن کا نام ہے زید شہید جن کو کہتے ہیں، ان کو تو کہتے ہیں شہید ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا. حضرت زید کے ایک فرزند ہے جن کا نام ہے یحییٰ، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا. وہ جیسے ہی مومنین نے یہ دیکھا، خراسان کی جو خواتین تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ نسل پیغمبر کو ختم کرنا ہے تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری نہیں. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب اگر خداوند متعال ہمیں بیٹا دے گا تو اس سال میں جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں گے ہم سب کا نام یحییٰ رکھیں گے. تو انہیں ایک یحییٰ کو قتل کیا ہے،
ہم اس کی جگہ 1000 یحییٰ اس دنیا میں لائیں گے. یہ مقصد ہے ان کا, یہ نیت ہے ان کی. تو کیا کتنی بڑی تحریک ہے عزیزو. نام رکھنا معمولی چیز نہیں ہے. حضرت سیدہ طاہرہ کا حق غصب کیا گیا ہے, فدق غصب کیا گیا ہے. اس کے بعد مولائے کائنات کے اوپر بنی امیہ کے ہزاروں ممبروں سے سب کو شک ہوتا تھا. ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے کون سا عمل انجام دیا؟ میرے مولا امام حسین نے یہ کیا, خدایا تو مجھے جتنے بیٹے دے گا, تو جتنی اولاد دے گا, اگر بیٹی دے گا تو نام فاطمہ رکھوں گا اور بیٹا دے گا تو نام علی رکھوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دو مطلوب شخصیتیں تھیں, ان کے نام کو زندہ کرنے کے لیے مجھے یہ نام رکھنے. تو یہ مقصد یہ ہوتا ہے, نام رکھا جا رہا ہے. نام رکھنا معمولی کسی ایک سائے کا ہے, ہر انسان کے سامنے یہ موقع آتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ با مقصد ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جب نام رکھے جاتے ہیں, میسج میں دیتا چلو آپ کو, نام رکھے جاتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے, مولانا ذرا نیا سا نام بتائیے, نیا نام ہونا چاہیے. اگر نئے کے چکر میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ نہ رکھتے, سارے بیٹوں کا نام علی نہ رکھتے. امام حسین کے جتنے بیٹے ہیں ہو رہی تھی, تو اس میں تو یہ کہا گیا ہے, قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم معصومیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو, مت رکھو. میں نے کیسی باتیں کر رہا ہوں, یہ تعلیمات آل محمد کے خلاف ہے. آل محمد نے یہ کہا ہے کہ صرف ہمارے نام پر نام رکھو. وہاں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا لگا قرآن ایسی بات نہیں کر رہا ہے, دلیل ہے ہمارے پاس. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے, اللہ اکبر, تعلیمات کے خلاف کیسے؟ ہم سے کہا گیا کہ اہل بیت کے نام پر نام رکھو, اس لیے کہ تمہارے بچے کا نام رکھنا سبب بنے گا کہ ایک معصوم کا نام جو ہے وہ زندہ ہو رہا ہے. اس نام کے ذریعے سے جو ہے کوئی تحریک آگے بڑھ رہی ہے. کو کہا گیا کہ اگر کسی کو بیٹے کی تمنا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو, تو خدا سے عہد کرے کہ خدایا اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا, اور اس نام کی برکت سے قرآن میں بیٹا ادا کرے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو تو خدا سے عہد کرے کہ خدایا اگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گا. اگر کوئی چاہتا ہے, ٹھیک ہے, خدا اس نام کی برکت سے تمہیں جو ہے. یا مثلا کہا گیا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور فاطمہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. یعنی اگر بیٹیاں ہیں اور اس میں نام گھر رباب اور فاطمہ نہیں ہے تو کیا نہیں کہا گیا کہ اس گھرانے کے نام پر نام رکھو؟ تو ہمارے یہاں یہ کیسی غلط فہمی ہے کہ اہل بیت کے نام پر نام نہ رکھو. اب وہ کہتے ہیں مولانا دلیل ہے ہمارے پاس. میں نے کہا دلیل کیا؟ کا دلیل یہ ہے کہ ہم کبھی بنے تو بیٹے کا نام حسن رکھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے شجاعت کا مظہر بنے تو بیٹے کا نام حسین رکھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے عبادت گزار بنے تو بچے کا نام عابد رکھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے علم کا شاہکار بنے تو بیٹے کا نام باقر رکھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں میں صداقت کی خو ہو تو بیٹے کا نام صادق رکھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں میں علم کی بو ہو تو بیٹے کا نام کاظم رکھو. اگر چاہتے ہو, ہمارے یہاں کوئی کمی ہے؟ الحمدللہ سب سے زیادہ مستقبل ہمارا مکتب ہے, جو مکتب ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو فیضا جو یہ چلتا ہے نا, بہاؤ جو ہوتا ہے پانی کا, کہا جاتا ہے کہ پانی کے بہاؤ پر نہیں بہنا. اس لیے زندگی کی علامت یہ ہے کہ جو مردہ لاشیں ہوتی ہیں نا وہ پانی کے بہاؤ پر بہتی ہیں, اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف چلتے ہیں. ان چیزوں میں نہیں بہنا. میدان چھوڑ دے, اور اگر نہیں کرنا ہے تو پھر نام قاسم سلیمانی رکھو کہ داعش سے مقابلہ نہ کر سکے. سب ہونا چاہیے. علماء سے پوچھو تو یہ پوچھو کہ مولانا آج ضرورت کس چیز کی ہے, کون سا نام رکھا جائے, ضرورت کیا ہے؟ نام یہ نہیں کہ نیا ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی تحریک ہے. اور ہمارے یہاں ہماری وہ سیرت رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ماحول کے مطابق نام نہیں رکھے. عرب کا ماحول یہ تھا کہ جس ولادت کے بعد جس چیز پر نظر پڑتی تھی اسی پر نام رکھ دیتے تھے. بچے کی ولادت ہوئی, سامنے درخت نظر آ گیا, بیٹے کا نام شجاع کر دیا. بچے کی ولادت ہوئی, سامنے پتھر نظر آ گیا, بیٹے کا نام حجر رکھ دیا. ولادت ہوئی, پہاڑ پر نظر پڑی, بیٹے کا نام جبل رکھ دیا. اور اگر سامنے سے کوئی جانور گزر گیا تو جانور کے اوپر نام رکھ دیا. تاریخ میں جانے کتنے نام مل جائیں گے آپ کو, نر جانوروں کے اوپر بھی اور بات کرنا. تو یہ تو سب نام ہے. لیکن عزیزو ایسے ماحول میں اگر کوئی بچے کا نام علی رکھ دے یا کوئی بچے کا نام محمد رکھ دے تو کیا اس کی وسعت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہ ماحول ہے کہ جس چیز پر نظر پڑتی ہے اس پر نام رکھ دیتے ہیں. لیکن ابو طالب کے خانے میں نام رکھا جا رہا ہے علی, نام رکھا جا رہا ہے محمد. عزیزو یہ ہماری تاریخ ہے. اور علی جو نام رکھا
ہمارے یہاں نام کا ایک بہت بڑا ایک دوسرا بھی وہ ہوتا ہے پہلو، اور وہ بھی اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ جو نام ہوتے ہیں نا وہ پورے گھر کا ماحول بتا دیتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیا. مثلاً آپ نے کسی بچے کا نام پوچھا صاحبزادے کیا نام ہے آپ کا، اس نے مثلاً کسی بہت بڑے ادیب کے نام پر نام بتایا، تو آپ کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو والے ہیں وہ ان کو ادب سے بہت لگاؤ ہے، وہ جو ادبا کو خود بوجھ رکھتے ہیں. اگر کسی فلسفی کے فیلسوف کے نام پر نام کہیں گے یہ تو فلسفے کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح کسی بڑی شخصیت کے نام پر یہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی نے میر کے نام پر رکھ دیا، میر تقی میر اقبال رکھ دیا، مثلا اقبال کے نام پر اقبال لاہوری. تو میرا نام اسی طرح سے رکھا گیا. ہمارے والد بزرگوار خدا مغفرت کرے جس سے سالوں کا انتقال ہوا ہے، وہ آپ کے یہاں کی عظیم شخصیت حافظ کفایت حسین صاحب اللہ سے بہت پاس ہے. اور انہوں نے یہ طے کیا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خود بتاتے تھے اس کو کہ ان کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ خدا جو مجھے بیٹا دے گا اس کا نام ہے کفایت. میرا نام بھی کفایت حسین. تو یہ ہوتا ہے عزیزو، یہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یعنی جو انسان جس کو کے لیے آئیڈیل بناتا ہے کبھی کبھی اس کے نام پر نام رکھتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ابو طالب کے ایمان پر اپنی شک کر رہے ہو، ابو طالب کے ایمان پر شک کر رہے ہو. اگر ابو طالب کا آئیڈیل خدا نہ ہوتا تو بیٹے کا نام علی نہ ہوتا. اس خدا کے نام پر نام رکھا ہے، وہ علی العظیم ہے تو اس کا نام علی رکھا ہے. اور اس نے دوسرا نام رکھا محمد. کہتے ہیں مولانا نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو چند حروف کے مجموعے کا نام ہے، حرف ہے. مثلا اگر محمد نام رکھ دیا تو کون سا کمال ہے؟ میم ہے میم دال، یہ چار حرفی تو ہے نا، ان سے مل کر بنا ہے محمد. ہم نے کہا نہیں، خالی چار حروف کے مجموعے کا نام محمد نہیں ہے. اس لیے کہ اگر چار حروف کے مجموعے کا نام محمد ہوتا تو یہ محمد ہوتا، محمد نہ ہوتا. محمد چار حرف محمد، لیکن یہ محمد نہیں ہے، یہ محمد ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم نام رکھا ہے. ابو طالب نے دنیا کو بتایا کہ یہ نام جو رکھا جا رہا ہے یہ محمد جو ہے یہ چار کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایسے پانچ کا مجموعہ ہے. دوسرا میم ہے نا، اس کے اوپر ایک تشدید ہے، اس کے اوپر شد ہے، اور تشدید کے پردے میں ایک میم اور پوشیدہ ہے. دنیا کو بتایا کہ یہ چار کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ محمد ایسے پانچ سے مل کر بنا ہے کہ جس کے چار ظاہر رہتے ہیں پانچواں پردے میں غائب رہتا ہے. انسان کی زندگی میں جو چیز بھی ہوتی ہے اس کا تعلق خدا بندے مطالعہ سے ہوتا ہے. مومن کی ذات انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آغاز بھی خدا سے ہے، ہمارا انجام بھی خدا کا ہے، ہماری پوری زندگی خدا کے لیے ہے. عزیزو، میں نے گفتگو شروع اس موضوع پر کی تھی کہ جس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہو اس کو خدا کے لیے کرو، وہ باقی ہو جائے گی. ہر چیز کی بقا کا راز خدا بندے مطالعہ کا ذکر اور خدا بندے مطالعہ کی یاد ہے. حضرت سلیمان پیغمبر کتنے بڑے نبی ہیں، نبی بھی بہت بڑے ہیں اور سب سے عظیم بادشاہ. ان جیسا بادشاہ اس کائنات میں نہیں گزرا، ان جیسا حاکم اس کائنات میں نہیں گزرا. کتنے بڑے آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہوائیں جو ہے ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی اور انسان، حیوان، جنات، ملائکہ، فرشتے، شیاطین سب کے سب ان کے تحت فرمان تھے. اور ان کے ایک شاگرد کا کرشمہ یہ تھا کہ جو چشم زدن میں بلقیس کا تخت لے کر آ گیا تھا. یہ قرآن بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی عظیم دولت ہوا کے گوشت پر ان کا تخت اڑ رہا ہے. حضرت سلیمان کہیں جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک معمولی سا کسان جو بیچارہ کھیتی کرتا ہے کسان، اس نے حضرت سلیمان کے اس روب کو دیکھا، اس دبدبے کو دیکھا، اس شوکت کو دیکھا. ایک مرتبہ حسرت سے کہتا ہے واہ کیا شان ہے، صرف زبان سے اتنا واہ کیا شان ہے. اگر حضرت سلیمان کی جب اتنی بڑی حکومت تھی تو ان کے جاسوس بھی ایسے ہی تھے. بس جیسے اس کے منہ سے نکلا تو یہاں کچھ جاسوسی کر رہی تھی ہوا، اس نے فوراً حضرت سلیمان آنے کے بعد کہتے تم نے کیا کہا؟ کہا جو میں نے آپ کی شان و شوکت دیکھی، ہوا کے اوپر آپ کا تخت اڑ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ جس سے میں مستحق سزا قرار پاؤں. کیوں مجھے آپ نے طلب کیا، کیوں آپ یہاں رہے ہیں؟ کہا نہیں کیا کہا؟ تو میں نے صرف اتنا کہا کہ واہ کیا شان ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ نہیں تم نے غلط کہا ہے. کہا یا نبی اللہ میں نے کیوں غلط کہا؟ کہا اس لیے غلط کہا ہے کہ یہ جو تم دولت دیکھ رہے ہو، یہ جو تم حکومت دیکھ رہے ہو، یہ جو تم تمکنت دیکھ رہے ہو، یہ جو تم شان و شوکت دیکھ رہے ہو، یہ سب کی سب دنیاوی ہے، اس کو یہیں پر پہچانا ہے. لیکن اس کے بعد ایک جملہ حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح واحدۃ یقبلها اللہ خیر مما اوتي آل
خدا کے لیے کہہ دیتے ہو اور خداوند متعال اس سبحان اللہ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ سبحان اللہ میری ساری حکومت اور سلطنت سے کہیں بہتر ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ کو خدا نے قبول کیا ہے. اگر انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ اس پوری کائنات اور ما فیہا سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا. عزیزان محترم اس لیے کہ وہ خدا کے لیے ہے, وہ ذکر الہی ہے. عزیزوں ہم سے کہا گیا ہے ابن ابی حدیث معتزل, آپ نے بہت اس کے بارے میں سنا ہے, اس لیے رائے کر نہج البلاغہ کی اس نے شرح کی اور ایسی شرح کی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی, جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے دوسرے مکاتب فقہ کے لوگ کہنے لگے یہ تو شیعہ تھا, جبکہ وہ شیعہ نہیں تھا. معتزلی اس نے خود لکھا اپنے نام کے ساتھ اور آج تک لکھا جاتا ہے. معتزلہ یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ نماز گزار اگر تاریخ میں کوئی گزرا ہے تو وہ علی بن ابی طالب. بہت کیجیے گا, سب سے زیادہ نماز گزار علی بن ابی طالب. اور وہ لکھتا ہے, اور یہ بات اس نے جو کہی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہی, ہمارے پاس دوسری روایتیں ہیں. ایک شخص امام سجاد کے پاس آیا, قرآن کی بات کرتا ہے, مولا آپ زین العابدین ہیں, آپ سید الساجدین ہیں, آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں, آپ سجدہ گزاروں کے کرنے والوں میں سید الستار ہیں, آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی نماز پڑھتے ہیں, فلاں فلاں. جب اس نے امام کی تعریفیں شروع کی تو امام نے اپنے فرزند سے کہا میرے لال جا کر ذرا میرے جد کا صحیفہ اٹھا کر لاؤ. فرزند صحیفہ علی لے کر آئے. اس کے بعد امام نے کہا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ تم میری نماز کی بات کر رہے ہو, تم میرے سجدوں کی بات کر رہے ہو, میرے تمام نمازیں اور تمام سجدے میرے جد بزرگوار علی کی 2 رکعت نماز کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر, 2 رکعت نماز کے برابر نہیں ہے. میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے جد وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری. ایک علی کی ضربت جو لگی ہے نا خندق میں, وہ ثقلین یعنی ثقلین سے مراد کیا؟ جنات, انسان, ملائکہ. ملائکہ جن کا کام ہی ہے خالی عبادت کرنا, ان تمام کی عبادتوں کے اوپر علی کی ایک ضربت بھاری. تو جس علی کی ایک ضربت کا یہ کمال ہو, علی کی باقی ضربتوں کا کیا حال ہوگا, باقی ریاضتوں کا کیا حال ہوگا, اور پھر اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا. تو عزیزوں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا میرا مولا کتنا بڑا نماز گزار تھا. عزیزوں, اور اسی لیے جب یہ ابن ابی حدیث لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار علی گزرے ان کی نظروں میں, وہ کہتے ہیں. اور ایک جملہ انہوں نے نقل کیا مولا کے لیے کہ جب بھی علی پر کوئی مشکل وقت آتا تھا, ایسا حالہ امر, مشکل کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے. اور جن کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں صاحبان عادت ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل, جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے, جو خدا کے جتنا نزدیک ہوتا ہے, پھر اس کے لیے مشکلات بھی اتنی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب بھی علی کے لیے کوئی مشکل وقت ہوتا تھا تو علی کیا کرتے تھے؟ ہماری طرح ایسے نہیں کہ امیروں کے یہاں, رئیسوں کے یہاں, حاکموں کے یہاں چکر لگاتے ہیں, ان کے دلوں پر جاتے نہیں, بلکہ علی کی سیرت یہ تھی کہ وہ وضو کرتے تھے, مصلی عبادت پر آتے تھے, خداوند متعال کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدایا میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں تو میری مدد بھی صرف تو ہی کرے گا. اللہ اکبر. اسی تو یہ تھا, یہ تھی میرے مولا کی شان کہ وہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے, نماز کے ذریعے. اور ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. آج کتنا مشکل دور ہے, کورونا کا زمانہ ہے, تو کہا گیا کہ نماز کے ذریعے اور روزے کے ذریعے مدد طلب کرو. نماز کے ذریعے جب مشکلات آئے, لیکن عزیزوں میں ایک بہت اہم پیغام آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کہا گیا نماز کے ذریعے اور روزے کے ذریعے قرآن کریم کی آیت ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. مفسرین شیعہ اس میں لکھتے ہیں, جو اہل بیت اطہار سے روایات بچی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جو نماز اور روزے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم مدد طلب کرو, تو نماز ہے راستہ علی تک پہنچنے کا. غور کیجیے گا صاحبان ایمان, نماز راستہ ہے علی تک پہنچنے کا, اور روزہ راستہ ہے محمد تک پہنچنے کا. اگر نماز پڑھو گے تو پھر جو اس نماز کی حقیقت ہے ولایت علی کو مجسم کر کے تمہیں عطا کی جائے گی. اگر نماز پڑھو گے تب تم علی کی ولایت تک پہنچو گے, اور اگر روزے رکھو گے تو پھر جو یعنی حضور ہیں ان کو ان کی ولایت وہ تمہیں عطا کی جائے گی. اصل روزے کی حقیقت روزے کی ولایت علی ہے, اور نہیں نماز کی حقیقت ولایت علی, اور روزے کی حقیقت ہمارے حضور کی ولایت. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہا کہ نماز سے مدد طلب کرو, گویا کہ علی سے مدد طلب کر رہے ہو, لیکن راستہ یہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. جو کہا
نماز سے کرو علی سے کر رہے ہو، روزے سے کرو علی سے کر رہے ہو. نہیں، ابھی بات واضح نہیں. ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک دعا ہے ہمارے یہاں ہر جگہ رائج ہے، پڑھی جاتی ہے، دعائے الہی عظمت بلا پڑھتے ہیں. مختصر عرض کرو اس میں کیا ہوتا ہے؟ الہی عظمت بلا، خدایا مصیبتیں بہت ہو چکی ہیں، عظیم ہو چکی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں مصیبتیں، بڑے خفا اور جو مخفی چیزیں تھیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، بل قطع بجا امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، ون کشفت قطع تمام پردے ہٹ چکے ہیں. منعت السما، میں مختصر کر رہا ہوں کہ آسمان جو ہے اس نے بھی ہمیں جو ہے وہ یعنی منع کر دیا، اس سے بھی برکت اور رحمت نازل نہیں ہوتی. یعنی جب ہر طرف سے انسان کے لیے مایوسی اور نا امیدی ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو پڑھا کرو. تو جب اس دعا کو پڑھتے ہیں، یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ ادھر تو مولانا کائنات کو کہہ رہا تھا اور حضرت علی کو کہہ رہا تھا. میں یہاں کیوں لایا؟ اس لیے لایا ہوں کہ جب پڑھتے پڑھتے آپ پڑھتے ہیں تو ایک مقام پر آپ پہنچتے ہیں کہ یا محمد یا علی، پڑھتے ہیں نا، یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، اے محمد، اے علی، اے علی، اے محمد. آگے کیا ہے؟ جی اکفیانی فإنکما کافیان، آپ ہمارے لیے کافی ہیں. آپ دونوں اکفیانی، ہماری کفایت کریں، ہماری مشکلات کو حل کریں، اس لیے کہ آپ دونوں کافی ہیں. کون کون؟ محمد اور علی کافی. مشکلات حل کرنے کے لیے محمد اور علی ہیں. وانصرانی، ہماری آپ دونوں مدد کریں. فإنکما ناصران، اس لیے کہ خداوند متعال نے آپ دونوں کو مددگار بنایا ہے. کن کن کو؟ علی کو اور محمد کو. محمد اور علی آپ ہماری مدد کریں اس لیے کہ خدا نے آپ کو مددگار بنایا ہے. یعنی یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، دعا کے جملے ہیں نا یہ، علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے کہ یا محمد و یا علی، اے محمد اے علی، یا علی یا محمد، اے علی اے محمد. اکفیانی فإنکما کافیان، آپ ہماری کفایت کیجیے، ہماری مشکلات حل کیجیے، اس لیے کہ آپ دونوں ہمارے لیے کافی ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وانصرانی، اور آپ دونوں ہماری مدد کیجیے، اس لیے کہ انکما ناصران، آپ دونوں مددگار ہیں. آپ دونوں کو خداوند متعال نے مددگار بنایا ہے. عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے خدا نے ان کو مددگار بنایا ہے. یہ خدائی اس کی ہے لیکن حکم ان دونوں کا چلتا ہے. ان میں ایک نازل ہے تو دوسرا عامل ہے. ایک اگر حکم دیتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کو جاری کرتا ہے. عزیزوں، مشکلات ہماری ان کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ تو امید نہیں کہ بالکل خاموش بیٹھیں گے. کہ مطلب سوال تو نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، کوئی مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. ذرا وقت دیکھ لوں میں. حضرت ابو سعید خدری بڑے جلیل القدر صحابی، بڑا مقام ہے ان کا. میدان غدیر میں ایک مرتبہ اصحاب کے خیمے سے نکلتے ہیں. تمنا ہوئی کہ محبوب الہی کی زیارت کی جائے، رسول کی زیارت کی جائے. نکلے، رسول کے خیمے کے در پر پہنچے. متوجہ ہے میری طرف؟ خیمے کے در پر جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. کوئی جواب نہیں ملا. ایک ایک جملے پر توجہ. کوئی جواب نہیں ملا. ابو سعید خدری نے کچھ دیر انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد پھر کہا. جب پھر کوئی جواب نہیں ملا تو اب ابو سعید خدری کا دل گھبرانے لگا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو محبوب الہی کے لیے. اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر یہ کوئی آسان مقام نہیں تھا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا کو کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو ابو سعید خدری نے سوچا کہ خدا نخواستہ کوئی مشکل نہ ہو گئی. پردہ ہٹایا، خیمے میں داخل ہوتے ہیں. جب خیمے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ نبی الہی رسول خدا سجدے میں ہیں اور خداوند متعال سے مناجات کر رہے ہیں. اور آپ کی زبان پر جو ذکر جاری ہے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک بعلیک، اللہم انی اسألک بعلیک، خدایا میری مشکلات کو علی کے وسیلے سے حل فرما. خدایا میری ان تمام حاجتوں کو علی کے وسیلے سے حل فرما. عزیزوں، بس جیسے ہی جناب ابو سعید خدری نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ علی والے ہیں، محب علی ہے، علی کا نام سننے کے بعد اب پھولے نہیں سما رہے ہیں. خوشی کا کیا عالم ہے یہ تو ابو سعید خدری ہی جان سکتے ہیں. ایمان میں وہ والدی آ چکی ہے، اس لیے کہ علی کا نام تو نام ہی علی کا ایسا ہے کہ
کہ اگر مومن علی کا نام سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور منافق علی کا نام سنتا ہے تو اس کے نظام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور عزیزوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں میں، یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر جن کو پوری تاریخ میں صدیق لکھا، وہ کہتے ہیں کہ رسول کی بس میں جب آتے تھے ان میں مسلمان بھی ہوتے تھے، ان میں مومن بھی ہوتے تھے، ان میں منافق بھی ہوتے تھے، تو ہم کیسے پتا کرتے تھے کہ ان میں مومن کون ہے، ان میں منافق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نعرف المنافقین بذکرہم عن علی بن ابی طالب، ہم رسول کی بس میں مومن اور منافق کی پہچان علی کے ذکر سے کیا کرتے تھے۔ ہم علی کا نام لیتے تھے، مومن کا چہرہ کھل جاتا تھا، منافق کا چہرہ اتر جاتا تھا۔ نبی الہی تو اپنی عبادت میں مصروف ہے، ان کو عبادت کرنے دو، ان کو نماز پڑھنے دو، ان کو صدقہ کرنے دو۔ میں اپنے مولا کی بس میں جاتا ہوں، اپنے مولا سے بیان کرتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ میں نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے۔ عزیزو جیسے ہی خیمے سے نکلے اور میرے مولا کے خیمے میں رک دیا، تو جیسے ہی میرے مولا کے خیمے میں داخل ہوئے، یہاں داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات بھی سجدے میں ہے، وہ بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، وہ بھی مناجات پروردگار میں مشغول ہے، اور علی جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر یہ ہے، اللہم انی اسألک بحق حبیبک محمد، اللہم انی اسألک بحق حبیبک محمد، خدایا میری مشکلات کو اپنے حبیب محمد کے صدقے میں حل فرما، خدایا میری مشکلات کو اپنے حبیب محمد کے صدقے میں حل فرما۔ اب حضرت ابو سعید خدری پریشان ہے کہ میں وہاں پہنچا، وہ بھی سجدے میں ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بعلی، کہ خدایا میری مشکلات کو علی کے صدقے میں حل فرما۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد، کہ میری مشکلات کو محمد کے صدقے میں حل فرما۔ اب پریشان ہے، دونوں خیموں کے درمیان جو تشویش ہے ذہن میں، اس کے عالم میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، ادھر بھی سجدہ چل رہا ہے، ادھر بھی سجدہ چل رہا ہے، وہاں جائے تو جائے کیسے، جا کر کرے تو کیا کریں؟ ایک مرتبہ رسول کے خیمے سے آواز آتی ہے، ابو سعید ادھر آ جاؤ۔ رسول کی نماز تمام ہو چکی تھی، اب ابو سعید خدری حضور کے جب خیمے میں پہنچے، رسول نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو سعید کیوں پریشان ہو، آخر ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں جب آپ کے خیمے میں آیا تو آپ سجدے میں تھے، اور آپ کی زبان پر ذکر یہ تھا کہ اللہم انی اسألک بعلی۔ میں اس کے بعد علی کے خیمے میں گیا تو علی بھی سجدے میں تھے، لیکن علی کی زبان پر ذکر یہ تھا اللہم انی اسألک بحق حبیبک محمد، کہ خدایا وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے وسیلے سے خدا سے مدد طلب کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کہتے ہیں ابو سعید، ارے تم جانتے نہیں ہو، میری دعا جو قبول ہوتی ہے وہ علی کے وسیلے سے ہوتی ہے، میری دعا علی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، علی کی دعا میرے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، اور پوری امت کی دعا ہم دونوں کے وسیلے سے قبول۔ یہ ہے اکفیانی فإنکما کافیان، آپ دونوں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس لیے خدا نے ان دونوں کو ہماری مشکلات حل کرنے کے لیے بھیجا۔ عزیزان محترم، لیکن مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایمان نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف ہماری زبان تک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علی کے لیے اگر مشکل ہوتی تھی تو وہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ہم امیروں، رئیسوں اور پتہ نہیں پردھانوں اور چیئرمینوں اور کون کو سورس لگاتے ہیں، ایمان میں نہیں، نماز کے ذریعے مدد طلب کریں، روزے کے ذریعے، اہل بیت اطہار کے ذریعے، محمد اور علی کے ذریعے۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو ہماری مشکلات کے حل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں دو مثال اور دے دوں صرف اس بات کے لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اجازت ہے یا غلط کرتے ہیں؟ ہمیں دنیا پر زیادہ بھروسہ ہے اہل بیت سے، قرآن سے، خدا سے زیادہ دنیا پر ہمیں بھروسہ۔
سمجھنے میں کہتے تو 10-20 آدمی اس کے عمل کر ہی لیتے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے مثلا روزانہ پوسٹ آتی ہے کہ اگر محفوظ رہنا ہے، سالم رہنا ہے تو اس طرح کرو، پھیپھڑوں کو محسوس کرنا ہے تو مثلا اسموکنگ چھوڑو، اور مثلا اگر اچھی صحت چاہتے ہو تو یہ تو آتے ہیں نا روزانہ پوسٹ آتی ہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. لیکن عزیزو یہی باتیں اگر اہل بیت کہیں اور قرآن کہے تو نہیں کرتے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ 4 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کے اوپر عمل کیا تو تمہیں زندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے گا، ڈاکٹر حسین علی صاحب نے جائیے گا ضرور، بات مانا جانا، لیکن دوا لینے کے لیے خدا کرے گا کبھی نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ نہیں ہے بعد میں ڈاکٹر کہے تو ایک ڈاکٹر کہتا ہے، اچھا کس سے کہتا ہے؟ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جس کی شاگردی پر اس کو بھی ناز ہے، بہت بڑے ڈاکٹر سے کہتا ہے 4 کام اگر اپنی زندگی میں انجام دو گے کبھی کسی ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کون کون سے 4 کام؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھا، بھوک نہ لگے جب تک کھانا مت کھا. اور یہ اصول مسلم ہے، اصول انہیں کہتے ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے تائید کریں گے اس چیز، جب تک بھوک نہ لگے. ہمارا کیا ہوتا ہے جہاں ملے گا شروع ہو گئے چاہے بھوک ہو یا نہ ہو تو اس کا خود ذمہ دار ہے. ایک قانون یہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھانا. دوسرا یہ کہ جب بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جانا. ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہے اس لیے کہ پہلے آپ کا شکم بتا دیتا ہے بھوک پورا ہو گیا بھائی، جبکہ وہ یعنی ہو چکا ہے تو اسی وقت اٹھ جاؤ. لیکن اس کے بعد آپ جو کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. اچھا اس میں چاہے آپ اپنے گھر میں کھا رہے ہو، دوسرے کی دعوت میں کھا رہے ہو، یا ولیمے میں کھا رہے ہو، یا کہیں بھی کھا رہے ہو، سب ایک ہی قانون. چونکہ ہو سکتا ہے پلیٹ دوسرے کی اور پیٹ تو آپ کا اپنا ہے، ظلم جو کر رہے ہیں آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں. مشکلات یہ کہ ڈاکٹر کا اگر چاہتے ہو کبھی نہ جانا پڑے، سب سے پہلا اصول یہ کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھانا. دوسرا یہ کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جانا. اور تیسرا یہ قانون کہ خوب چباؤ، دانتوں سے خوب چباؤ، ٹھیک ہے. اور چوتھا قانون یہ کہ رات میں سونے سے پہلے بیت الخلا ضرور جاؤ. یہ بہت بڑے ڈاکٹر نے بتایا ہے، آپ اس کو پر عمل کرنے دیجیے گا، انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے نا تو بہت عمل کریں گے. میں بتاؤں سب سے بڑے ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے علی، اور جس سے بتایا ہے اس کا نام ہے حسن. سلام پڑھے گا میں حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دوں بس جلدی سے، تاکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے کانوں تک پہنچیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ تبرک کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں، اپنے بیٹے حسن سے صرف میں حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ابھی شروع میں دیکھ رہا تھا، میں یاد نہیں کر پایا بے حافظہ وہ نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ وصیت ابن حسن علیہ السلام اپنے بیٹے حسن سے فرماتے ہیں کہ یا بنیا اے میرے لال، الا اعلمک اربع خصال، کیا میں تمہیں 4 خصلتیں نہ بتاؤں، 4 چیزیں نہ بتاؤں تمہیں کہ اگر تم نے اس کو انجام دیا تو بس تغنیک عن الطب، تمہیں ڈاکٹری کی ضرورت ہی نہیں، تم مستغنی ہو جاؤ گے طب سے، ضرورت نہیں. فقال، امام نے کہا بلا یا امیر المومنین، بابا جان ضرور بتائیے ایسی کون سی چیزیں ہیں. قال، امام نے فرمایا لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع، اس وقت تک کھانا کھانے کے لیے نہ بیٹھنا جب تک تمہیں بھوک نہ لگے. جب اچھی طرح بھوک لگے نا اس کے بعد کھانا، یعنی کھانا کھانا. اور اس کے بعد ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، اور اس وقت اٹھ جانا کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وجنب المزق، مزق کہتے ہیں چبانے کو، بہت اچھی طرح چبانا. اور پھر کہتے ہیں وانت ہنت فارس نفسک علی الخلا، اور جب سونے کے لیے جاؤ نا تو بیت الخلا یعنی جو ہے ٹوائلٹ ضرور جانا. اور کہتے ہیں فیضا استعملتا حاضا، اور جب تم ایسا کرو گے تو استغنا کا الطب، تو تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے. 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اس کو عمل کر کے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے تو عمل کرتے ہیں. اور یہ 1400 سال پہلے سب سے بڑے ڈاکٹر نے کہا، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور یہی بات ہے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا، کوئی اپنے ٹویٹر پہ لکھ دے، دیکھیے جو اچھی چیزیں ہیں نا، جو حکمتیں ہیں وہ کہیں وہ ہیں نہیں کی. ہم سے کہا گیا خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق، اگر حکمت منافق کے پاس بھی ہو تو لے لو، اس لیے وہ ہماری چیز ہے، میراث ہے ہماری. کہنے لگے ہر سے وہ چیز پہنچی ہے. دوسری چیز اور کوئی بینک اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے 4 سال میں آپ کے پیسے ڈبل کریں گے. کوئی بینک اعلان کرتے ہیں، کتنے دھوکہ کھاتے ہیں دنیا میں، کتنی کمپنیوں کا دیوالیہ جو نکل گئے اس چکر میں.
کہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے. کتنے لوگ جو ان کا بیڑا گرک ہو گیا 4 سال میں نے اس لیے کہا کہ کوئی اگر 1 سال یا 2 سال کہا کہ کوئی یقین نہیں آیا تو واقعی فراڈ ہے. اس لیے 6 سال میں 7 سال میں دوسری جگہ ڈبل ہوتا ہے تو وہ 4-5 سال تو کہے گا تبھی تو. یعنی تھوڑا سا اس سے نزدیک ہو عزیزوں. لوگوں کو یقین آ جاتا ہے لائن لگی ہوئی ملتی ہے ایسی جگہوں پہ کہ صرف ڈبل کرنے کے لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھوں. قرآن کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے, ان بینکوں کے اوپر یقین ہے, ان ڈاکٹروں کے اوپر یقین ہے, قرآن کے اوپر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اپنا پیسہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کمثل حبۃ, اس کی مثال اس دانے کی ہے. وہ دانہ ٹھیک ہے جو انسان خدا کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے کی ہے کہ انبتت 7 سنابل, کہ جس دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں, 7 بالیاں نکلتی ہیں. گیہوں کا دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے نا تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک دانہ بویا تھا ہم نے اور اس سے 7 بالیاں نکلی. وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اور ہر بالی میں ہر خوشے میں 100 دانے ہوں گے. ایک دانہ ہم نے لگایا تھا اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. یعنی اگر تم خدا کی راہ میں ایک دو گے تو وہ ڈبل نہیں کرے گا, وہ 700 تمہیں آتا ہے. کتنے؟ 700 قرآن کریم کی آیت. اور اس کے بعد بھی یہ کہا صرف 700 نہیں ادا کرے گا, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, اور خدا جس کو چاہے گا اس سے بھی ڈبل دے گا. یعنی 700 کی جگہ 1400 بھی دے گا اور اس کے یہاں کسی طرح کی کمی نہیں ہے. تو خدا نے خدا کا اعلان کرنا ہے لیکن ہمارے خدا کے اوپر یقین کہاں ہے؟ ان بینکوں کے اوپر یقین ہے, ڈاکٹروں کے اوپر یقین ہے. ساری مشکلات یہیں سے شروع ہوتی ہیں. بس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ کہیں کا عالم بھی ہے. ایک مومنہ خاتون کے رسالے ایسی خاتون کہ جس کی موت واقعہ بڑی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جیسے چل رہا ہے واقعی بڑی سخت موت ہے, ایک مظلومانہ موت ہے ہمارے لیے. ہمارا اگر کوئی عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا غسل و کفن و تکفین اور دوسرے اعمال یا کم سے کم مجالس انجام دیتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. لیکن ایسے عالم میں کسی خاتون کا جانا کہ بچے موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہے نہیں, اس بہت ہوتا ہے. میں خدا سے دعا کروں گا کہ سب ڈاکٹر عباس علی صاحب کو ان کے بچوں بڑا سخت مرحلہ تھا. ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوتی تھی ایران میں, ہم نے اس ٹی وی کے لیے ایران میں بھی ایک سنا کی کیونکہ خود سخت تھا جو ڈاکٹر صاحب نے کہ نہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن دیا گیا نہ دفن کیا گیا. اور اس کے بعد مجالس کا جو سلسلہ ہوتا ہے, مجلس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کم سے کم دل کھول کے رو لیتا ہے, وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے جانے والے کے لیے سارے سوال کیا, میں اس کے اوپر کیا کر سکتا. عزیزوں, گریہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم یعنی کربلا کے اوپر ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے چونکہ بعد والوں کو رونے نہیں دیا, بہت بڑا مسئلہ. انسان اگر مجلس کر لیتا ہے لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کی خاتون واقعی ایسے عالم میں گئی کہ آپ گریہ بھی نہیں کر سکتے, 40 بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں سکتے, اور جو چاہتے تھے آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن وہ تمام پڑھائی لگا نہیں سکتے. لیکن پھر بھی آپ کی اہلیہ اس عالم میں کہیں ہیں, خدا کے خلاف نفرت کرے کہ آپ کے سامنے خدا نخواستہ ان کے اوپر ناموس پر کوئی حق کیا ہے, کسی نے ان کے اوپر کوئی تجاوز نہیں کیا, کسی نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا, کسی نے زیادتی نہیں کی. لیکن رسول شادی جو سامنے سے نہیں ہے ہمارے لیے سب سے بڑا سب کا معاملہ یہی ہے کہ جو مصیبتیں اہل تخار کے اوپر پڑی ہیں اس دنیا سے سب کو جانتا ہے, وہ خاتون کوئی اہل بھی جانتا ہے, لیکن اہل تخار کے ساتھ جو کیا گیا اس رسول شادی کے ساتھ رسول کی بیٹی کے ساتھ جو کیا گیا, حضرتارو آپ سنیں گے صرف ایک مصیبت کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے. آپ مصیبتیں سنتے رہتے ہیں حضرتارو, ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس کی طرف کم اشارہ کیا جاتا ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. حضرتارو ایک عراق کے عالم دین تھے جن کا نام ہے محمد حسین قرضی اصفہانی. یہ آیت اللہ ہوئی اور علامہ محمد حسین طباطبائی جو صاحب المیزان ہیں ان کے استادوں میں ہے. نام ذہن میں رکھیے گا, محمد حسین قرضی اصفہانی, ان کو علامہ طوفانی کہا جاتا ہے.
علماء یہاں پر موجود ہیں، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے صاحب اصول، تو ان کا کہنا یہ ہے، انہیں کمپانی اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑے گھرانے سے تھے، ان کے والد کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی، لیکن انہوں نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق چلے گئے، تو اس کمپنی کی وجہ سے ان کو عالم کہا جاتا تھا، آیت اللہ کمپانی کہا جاتا تھا۔ عزیزوں، ان کے بارے میں ملتا ہے یہ بہت بڑے ذاکر تھے، بہت بڑے خطیب تھے، اہل بیت نے ان کو اپنے خطابت کے لیے چنا تھا۔ یہ ان کے جب مسائل پڑھتے تھے تو کوئی اپنی جگہ پر رک نہیں سکتا تھا۔ اور ایک مرتبہ یہ بیوی کی مصیبت پڑھنے کے لیے، بیوی کے مسائل پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھے، نیچے سے کسی نے ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ کر دے دیا، اور رقعے میں سے ایک چیز لکھی تھی، اگر میں آپ کو متوجہ کر سکا تو آپ کی اور ہماری مغفرت کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور زادارو، اس نے نیچے سے یہ لکھا کہ آیت اللہ کے مولانا صاحب اللہ، ارے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب ظالموں نے اس دروازے میں آگ لگا دی، آگ اور لکڑیاں جمع کر دی، دروازے میں آگ لگا دی، تو اس دروازے میں ایک کیل تھی، بہت بڑی کیل تھی، اور وہ جب دروازہ گرایا گیا تو وہ کیل کہاں گئی؟ آخر اس کیل نے کیا ظلم کیا؟ علامہ کمپانی سے سوال کیا، علامہ نے جیسے پڑھا منبر پر رونا شروع کر دیا۔ اب علامہ کی سمجھ میں نہیں آیا اس بندے خدا کو کیا جواب دے، اس محب اہل بیت کو کیا جواب دے۔ علامہ نے صرف ایک شعر پڑھا، علامہ کہتے ہیں کہ لست ادری اخبار المسمار، خدا شاہد ہے کہ میں اس مسمار اور اس کیل کی خبر سے واقف نہیں ہوں۔ ازادارو، یا تو واقف نہیں ہے یا مومنوں کو بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ کہتے لست ادری اخبار المسمار، سلسل رہا خزینت الاسرار، ارے میں اس کیل کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اس سینے سے پوچھو جو اسرار الہی کا مخزن تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ازادارو، آپ سنیں گے ایک چھوٹا سا اور ایک اشارہ کروں، ایران کے ایک بہت بڑے خطیب اور ہیں جن کا نام ہے انصاریان صاحب، کہتے ہیں جن کو آیت اللہ انصاریان۔ عزیزوں، وہ بھی بہت بڑے خطیب ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیوی کی مصیبت پڑھی، بیوی کی شہادت کا تذکرہ کیا اور یہ مسائل بیان کیے کہ جب ظالموں نے بیوی کے دروازے پر آگ لگا دی اور بیوی کے اوپر دروازہ گر گیا، ازادارو مسائل میں کب پڑھوں گا؟ ازادارو میں دو اشارے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آیت اللہ انصاریان مجلس پڑھنے کے بعد نیچے اتر آئے، مجمع جو رو رہا تھا وہ دھیرے دھیرے خاموش ہو گیا، لیکن ایک جو اندھیرے عمر کا آدمی تھا اس کو تاب ضبط نہ رہی، وہ روتا جا رہا تھا، وہ روتا جا رہا تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ مجلس کو ختم ہوئے بہت وقت ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ گریہ کر رہا ہے۔ اور ازادارو، ایک مرتبہ آیت اللہ انصاریان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہی اس کو کچھ تسلی دیجیے، آپ ہی دلاسا دیجیے، آخر اس نے ایسا کیا سن لیا؟ ہم تو کب سے مسائل سن رہے ہیں لیکن آج تک ہمارے اوپر یہ اثر نہیں ہوا۔ ازادارو، آیت اللہ انصاریان نے بلایا، اس کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہتے ہیں بھائی، ارے بیوی سیدہ کے مسائل تو ایسے ہیں کہ اگر انسان سنتے سنتے مر جائے تو اس نے برا نہیں کیا، مر سکتا ہے ازادارو مومن، لیکن بھائی یہ تو بتاؤ کہ آخر کو کون سا اشارہ ہے جس نے تمہیں اتنا مشترک کیا ہے؟ ازادارو، ایک مرتبہ وہ روتے روتے کہتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر قبلہ، ارے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میرا کام ہے ہڈیوں کو جوڑنا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں، میں نے آپ کے مسائل سنے اور یہ جو آپ نے پڑھا یہ بالکل 70% صحیح پڑھا ہے، لیکن میں یہی سوچ رہا ہوں کہ انسان کے بدن میں جو سب سے
نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے کہا یا ابا الحسن غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفننی فی اللیل حنتنی باللیل۔ ابو الحسن ارے مجھے رات کی تاریخ میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریخ میں کفن پہنانا، مجھے رات کی تاریخ میں خلوت کرنا، مجھے رات کی تاریخ میں دفن کرنا۔ رضاکارو اس میں بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، وہ تو یا تو بیوی جانتی ہے یا میرا مولا جانتا ہے کہ بیوی نے کیوں کہا تھا، لیکن ایک مسئلہ ہے میرے مولا نے جو بیان کی خود اپنی زبان سے، ایک تو یہ بھی تھی تاکہ وہ دشمن میرے مولا بیوی کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے جنہوں نے بیوی کو رلایا تھا، لیکن ایک مسئلہ کو میرے مولا خود بیان کر رہے ہیں کہ میری بیوی نے، اس خاتون نے، اس نبی زانی نے کیوں کہا تھا کہ مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا۔ عزیزانو جب میرے مولا ہماری شہزادی کے جنازے کو غسل دینے کے لیے لے کر چلتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسنین کریمین ہیں، زینب ام کلثوم ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ میرے مولا نے سب کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہتے ہیں بچوں صبر کرو، میرے لال صبر کرو، میرے لال رونا تمہارا حق ہے، تمہاری ماں تم سے جدا ہوئی ہے اور جس کی ماں دنیا سے جاتی ہے اس کا رونا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے بھائی کا بیٹے ہیں، میں کہوں گا رونا تمہارا حق ہے لیکن خدا تمہیں صبر دے۔ میرے مولا نے کہا بچوں صبر کرو، دیکھو دھیرے دھیرے رونا، تمہاری رونے کی آواز بلند نہ ہو، اس لیے کہ اگر رونے کی آواز بلند ہوگی تو میری بیوی نے جو وصیتیں کی ہیں، جو ہمسائے ہیں ان تک آواز پہنچے گی تو وہ آ جائیں گے۔ رضاکاروں میرے مولا سمجھا کر چلے گئے۔ اب آپ تصور کریں کہ روایت کے فکرے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا عالم یہ تھا کہ جن کی ماں علی گزری ہے انہوں نے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دے دیا تاکہ ہماری آوازیں جزاکم اللہ خیر خدا تمہیں کسی تک میں نہ رلائے سوائے ہمیں محمد و آل محمد کے۔ رضاکاروں بچوں نے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دیا تاکہ ہماری آوازیں نہ نکلے، بچے روتے رہے۔ اور سب سے سخت مرحلہ تھا میرے مولا حسن کے لیے، کبھی حسین کو سمجھاتے تھے میرے بھائیا ارے نہ رو صبر کر، کبھی زینب کو سنبھالتے تھے، کبھی ام کلثوم کو سنبھالتے تھے۔ رضاکاروں لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ جب میرے مولا نے جب سب بچوں کو سمجھایا تھا کہ بچوں آواز سے نہ رونا، اب ام ایمن کہتی ہے کہ جس وقت میرے مولا نے میری بیوی کو غسل دینے کے لیے اتارا بس ایک مرحلہ وہ آیا کہ بچوں سے کہنے والا کہ آواز سے نہ رونا، علی چیخ مار کر رونے لگے۔ ارے مولا ابھی بات بچوں سے کہہ رہے تھے کہ آواز سے نہ رونا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے خود صبر کا دامن چھوڑ دیا، ہم آواز سے رونے لگے۔ میرے مولا طلب گئے ارے ام ایمن نبی زادی کی پسلیاں ڈوبی ہے، مجھ سے نہیں بتایا، نہ جانے کس طرح زندگی گزارتے بیوی، ارے علی شرمندہ مجھے معاف کر دے۔ ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو اس خاتون کے لیے سبب مغفرت خدایا محمد والے محمد کے سکتے ہیں، کربلا والوں کے سکتے ہیں، جو آزمانے والے ہیں خدایا بہت سخت وقع پڑا ہے انسانیت کے اوپر۔ خدایا یہ زمانہ کبھی نہیں دیکھا، عالم انسانیت اس مصیبت اور اس آفت سے بچا ہے جسے دو نہ کہتے ہیں۔ محمد والے محمد کے سکتے میں انسانیت کو اس بیماری سے نجات
سیدہ زمین آپ کی بنت محمد صاحبہ